معزز دوستو، آج 22 ستمبر 2022 بروز جمعرات ہے اور ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے معنون یہ پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں بھائی ارشد مغل اللہ پاک اس کی عمر میں برکات عطا فرمائے ان کی دعوت پرخلوص پر موجود ہوں۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام تقریباً 4 ماہ قبل طے ہوا تھا اور رب کریم کے کرم، شکر، فضل، احسان، امتنان سے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچا دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنسز پوری روئے زمین پر 6 بر اعظموں میں انسان ہے تو تقریباً ہر بر اعظم پر مسلمانان یہ کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کانفرنسز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائیں، اونچی آواز سے جواب دیں اور گھر چلے جائیں۔ ہم ملک پاکستان کے شرق و غرب میں گھومتے ہیں۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے مجھے آ کر کہ میں نے کوئٹہ میں 3 پروگرام تشکیل دینے، آپ نے ہمیں یاد رکھنا۔ تو یہ جو پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، کس لیے گھومتے ہیں؟ صرف نعرے بازی کی حد تک، اشتہاروں کی حد تک؟ جی نہیں۔ آپ کے اور میرے 6 فٹ کے قد میں جو ہمارے پاس سینہ ہے نا، اس سینے میں دل موجود ہے۔ اس دل کے اندر رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا ان کانفرنسز کا مقصد ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں تاکہ میں اپنا میسج آپ کو دے پاؤں۔ اس سینے میں جو دل ہے نا، اس دل میں تحفظ ختم نبوت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہماری کانفرنسز کا مقصد ہے۔ اس میں نہ کسی کی خطابت ہے، نہ کسی کی قرات ہے، نہ کسی کی آواز ہے، نہ کسی کی نعت خوانی ہے، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جذبہ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرنے کا کام ہم نہیں کرتے۔ میں ایک بات کہوں تو آپ ناراض نہ ہوں، دکان میں مال رکھتے ہو تو تالا بڑا بڑا خریدتے ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو تحفظ میں ہم اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کہ ہمارے سامنے مال اور ایمان میں معیار بدل گیا ہے ترجیح کا۔ جتنا قیمتی سامان اندر، اتنے بڑے بڑے تالے باہر لگے ہوئے ہیں۔ سونار کی دکان کا تالا اور ایک پان کے کھوکھے کے تالے میں بڑا فرق ہے، اس کے پیرا داری میں اور اس کی چوکی داری میں بڑا فرق ہے۔ تو بھائی، جو دل میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ہمارا ایمان موجود ہے، اس پر کوئی ڈاکو حملہ آور ہو تو اس کے تحفظ کا ہمارے پاس سامان کہاں ہے؟ یہ ختم نبوت کانفرنسز آپ کو دے رہے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ آپ کو اس سامان کے لیے کورسز کروا رہی ہے۔ اس میں نہ کسی کی خطابت پہ آؤ، نہ کسی کی قرات پہ آؤ، نہ کسی کی نعت خوانی پہ آؤ۔ ختم نبوت کا نظریہ اہل حق علماء نے بیان کرنا ہے، عالمی مجلس نے ہمارے لیے اسٹیج سجانا ہے اور ہم نے اپنے دل میں یہ تحریک پیدا کریں گے۔ میں اس لیے آپ حضرات سے بات لے رہا ہوں کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا خطابت کے جوہر دکھائیں۔ کیا ضرورت ہے خطابت کے جوہر؟ میں کوئی ادھر تقریری مقابلے میں آیا ہوں، میں ادھر تحریک پیدا کرنے آپ کے پاس آیا۔ مجھے خطابت آئے یا نہ آئے، میں خطابت پہ بات کروں یا ایسے باتوں میں بات کر لوں، نو ایشو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے محافظ بنیں۔ میں اسکول کے استاذ ہوں، اپنے دائرہ کار میں کام کروں۔ میں پرنسپل ہوں، اپنے دائرہ کار میں کام کروں۔ میں تاجر اور دکاندار ہوں، اپنے حلقے میں کام کروں۔ میں قلم کار، چمتکار، پتہ نہیں پترکار اور صحافی ہوں تو میں اپنے حلقے میں کام کروں۔ رب نے مجھے زبان دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تو میں اپنے حلقے میں کام کروں اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ایک ولولہ پیدا کروں۔ بس ہمارا میسج یہ ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم پروگرام کو ایک تحریک سمجھ کے آئیں گے،
जिस वक्त प्रोग्राम को हम ईमान का मरहला समझ के आएंगे और अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत की हिफाजत एक ईमानी फरीज़ा समझ के आएंगे, फिर न हमें रात को नींद कुर्बान करना बुरी लगेगी, न कारोबार छोड़ना बुरा लगेगा, न अपनी औलाद को पेश करना बुरा लगेगा। भाई यहाँ ये ईमानी तहरीक का मामला, जैसे शब जुमा को आप दीन समझते हैं ना कि वो दीनदारी का काम है, मदरसे को दीन समझते हैं कि वो दीनदारी का काम है, खानकाहों को दीन समझते हैं कि वो दीन का काम है, तो ख़त्म नबूवत का काम भी दीनदारी का काम है। ये किसी काम से पीछे का काम नहीं है। इसको सिर्फ ऐसे एक जलसे की बुनियाद न समझे। अकीदा ख़त्म नबूवत इतनी बड़ी बुनियाद अपने अंदर रखता है, इतनी बड़ी गहराई अपने अंदर रखता है, यकीन मानिए वो अल्फाज में आप और हम बयान नहीं कर सकते। कुरान करीम 100 से ज़ायद आयात तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने जमा कर दिए हैं ख़त्म नबूवत कामिल में। 100 से ज़ायद आयात, जिन आयात में रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत इशारतन किनायतन या सिराहतन बयान हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई 200 से ज़ायद अहादीस इस पर शाहिद अदल हैं। और आज तो मीडिया का दौर है, कादियानी फितना यूं मुंह खोल के बैठा है, सर पे पगड़ी, मुंह पे दाढ़ी, जुब्बे और दस्तार में इंटरनेट पर मौजूद है। मैं एक बात करता हूँ, सुनो, आप ताजिर हो या आप मालदार हो, आपको रब ने तौफीक दी है कि आप अपनी बेटी और बेटे को ये टच मोबाइल लेकर देते हैं, उसमें इंटरनेट ऑन करके देते हैं, तो तुम्हारी गैरत का इम्तिहान है कि कल तुम्हारा बच्चा आईडी बनाकर जब मैदान अमल में उतरेगा तो उसका कादियानियों से वास्ता पड़ेगा। अगर तुम मोबाइल लेकर देते हो तो ख़त्म नबूवत कोर्स भी करा लो। अगर तुम उसे आईडी बनाने की इजाज़त देते हो अपने बच्चे और बच्ची को, तो उसे ख़त्म नबूवत की कम अज़ कम बुनियादी ज़रूरतें समझा दो, ताकि उसके ईमान पे कल उसका फेसबुक फ्रेंड डाका ना डाले। ये याद रखना। उधर से मुंह खोल के बैठे, नहीं जानते हैं लड़के कि वो कौन है, वो समझेंगे कोई दीन की बात करने वाला है। मेरे पास एक कारगुजारियों की लिस्ट मौजूद है कि कितने बंदे इस अकीदा ख़त्म नबूवत पर कादियानी वार कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल से हमसे टच हुए तो हमने वापस लिए। एक लाइन मौजूद है। आप कहेंगे कौन होते हैं, हमने तो नहीं देखे। बाबा, आप जैसी शक्लों वाले, आप जैसी तस्वीर लगाकर, प्रोफाइल पिक्चर लगाकर तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में मौजूद होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर सोशल मीडिया पे आप बैठे हैं ना, तो कम अज़ कम कोई 3 दिन का कोर्स तो कर लें। ये उलमाए कराम बैठे हैं, इन हजरात से कोई दिन में आधा घंटा ले लें, तो ख़त्म नबूवत की सूझबूझ रख लें। कादियानियत छोटे मोटे फितने का नाम नहीं है, कादियानी इतने बड़े फितने का नाम है। मैं आपके सामने कारगुजारियां रखूं, आप हैरान हो जाए। मेरे दोस्तों, कादियानियत ये न समझें कि 1974 में काफिर अक़लियत करार आ गई तो बस खत्म हो गया। जी नहीं, असल काम तो उसके काफिर अक़लियत करार आने के बाद शुरू हुआ है कि इस कानून पर पहरादारी कैसे की जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये इसीलिए मैं आपके दिलों में एक तहरीक पैदा करने आया हूँ, ताकि हम अपने हिस्से का काम करना जाने। इसमें न कोई खिताबत के जोहर है, न नात खानी की आवाज़ें हैं। इसको ईमानदारी समझ के सुने और इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब तवज्जो रखना, अकीदा ख़त्म नबूवत रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें समझाया है। मैं अहदीस पाक और आयात कुरानिया को पढ़ के एक बात सोचने लगता हूं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम से लेकर अपने दौर नबूवत तक और अपने दौर से लेकर क़यामत तक मुसलमानों को जो मौक़े पेश आने थे, एक एक मौके पे अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई की है। तवज्जो रखना, एक एक मौके पर अहदीस नबविया रहबरी करती नजर आती हैं। मसलन हम अहदीस पाक को देखते हैं तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्वाबुल फितन के तहत हमें बताया है कि लोगों, आपके ऊपर ऐसा जमाना आएगा जब फिरका वारियत का दौरा होगा। फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। फिरका वारियत का दौर देखोगे, हुज़ूर पाक ने उसका इलाज दिया।
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا، خلفاء راشدین کے فیصلے کو دیکھنا، یہ اس زہر کا تریاک ہے، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب قیامت قریب آنے لگے گی تو لوگ سمجھیں گے یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ میرے اوپر ٹیکس ہے۔ فرمایا میرے لوگوں یوں نہ سمجھنا، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لازم فریضہ ہے۔ جو مالدار ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں قیامت سے پہلے یہ بتایا ہے کہ لوگ مسجدوں میں آ کر دینی بات نہیں دنیاوی باتوں کے شوشے چھوڑیں گے۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مساجد میں اپنی ذاتی معاملات کے لیے یا اپنی دنیاوی معاملات کے لیے آوازیں بلند ہوں گی، آوازیں کسی جائیں گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم کا لباس پہننا شروع کر دے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پینے کو جائز سمجھے گا، گناہ نہیں سمجھے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فتنہ اور بھی بتایا، وہ فتنہ یہ تھا، فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، قیامت سے پہلے ایک فتنہ یوں ظاہر ہوگا، باپ سے بیٹے کا تعلق ٹوٹتا جائے گا، یاروں سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ فرمایا ایک فتنہ یوں بھی آئے گا، وہ فتنہ کیا ہوگا؟ اتا الرجل امراتہ واکا امہ، ماں کو اس لیے رلائیں گے کہ ہم بیوی کو کہیں دیکھ میں نے تیرے لیے اپنی ماں کے آنکھوں کو آنسو سے بھر دیا، اور اپنی بیوی کو ہنسائیں گے تاکہ ماں روئے۔ خالی بیوی کو ہنسانا تو اچھی بات، ماں کو رلانے کے لیے ہنسائیں گے۔ فرمایا یہ قیامت آئے گی۔ اچھا ایک موقع اور بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، پرانے بندے آتے جائیں گے، پہلے بزرگوں کو غلط کہنا شروع کر دیں گے، کوئی انبیاء کو، کوئی صحابہ کو، کوئی اہل بیت کو، کوئی اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو، اتقیاء اصفیاء کو، سب کو گالم گلوچ، سب و شتم، اعتراضات، تنقیدات کے نشتر لگائیں گے۔ یہ طریقہ آئے گا۔ فرمایا اچھا جب یہ سارے معاملے ہو جائیں اس کے بعد تمہارے اوپر یاجوج و ماجوج کا فتنہ آئے گا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا یوں چلتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تمہارے اوپر دجال آئے گا، اور وہ امت کا فتنہ اکبر ہوگا، دجال اکبر آئے گا۔ اس کا تریاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اتنا کھول کے بیان کیا ہے، یقین مانیے احادیث پاک کو سامنے رکھیں، ایک ایک نشانی نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اتریں گے، لباس کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، شکل کیسی ہوگی، حیات و کیفیت کیسی ہوگی، اور ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، وہ اوپر کی کس مینارے پہ اتریں گے، وہ مشرقی سائیڈ ہوگی یا مغربی سائیڈ ہوگی، وہ مسجد ہوگی یا مدرسہ ہوگا، وہ خانقاہ ہوگی یا گلی ہوگی، وہ وقت کیا ہوگا، دائیں کون ہوگا، بائیں کون ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی آنے کی وضاحت یوں فرمائی، آئیں گے تو کتنی نمازوں میں ابتداً امامت کریں گے یا مقتدی بنیں گے، فتویٰ کیسے جاری کریں گے، لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے، ان کی شادی ہوگی یا نہیں، بچے ہوں گے یا نہیں، زندگی کتنے سال گزاریں گے، پھر اس دنیا میں رہ کے امن قائم کریں گے، حتیٰ کہ مسلمان کا بچہ سانپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھے گا وہ ڈنگ نہیں مارے گا، بچوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھے گا وہ ڈسے گا نہیں۔ فرمایا یہ زمانہ آئے گا، دجال آئے گا، مقابلہ ہوگا، لد کے دروازے پہ دجال فنش کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مردار ہو جائے گا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے 9 سال یا 7 سال کا زمانہ اکٹھا گزرے گا، اس کے بعد 45 سال حضرت عیسیٰ کی زندگی ہے، بنو کلب میں حضرت عیسیٰ کی شادی ہے، یتزوج و یولد، اولاد بھی ہونی ہے، شادی بھی ہے، پھر زندگی گزر کے حضور نے فرمایا میری قبر پہ آئیں گے، آ کر سلام کریں گے، میں اپنی قبر سے روضہ اقدس سے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا، حج عمرہ کریں گے، دنیا سے رخصت ہوگے، ان کی قبر رسول اللہ کے ساتھ بنے گی۔ کنز الاموال میں تو وضاحت ہے، فرمایا دائیں حضرت ابو بکر عمر
بائیں حضرت عیسیٰ، درمیان میں رسول اللہ اٹھیں گے اور قیامت تک کے معاملات حضور پاک نے بتائے. پھر فرمایا یوں 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 چلتا چلا جائے گا. دابۃ الارض تک بتایا، سورج کے گرنے، ستاروں کے جھڑنے، چاند کے مرجھانے، دن رات کے ختم ہونے تک بتایا. علی پور مظفر گڑھ کے دوستو، غرض یہ ہے ایک ایک موقع پہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم نے ہماری راہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، ایک ایک فتنے سے حفاظت بتائی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کسی موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا اور نبوت بھی آئے گی، میرے بعد نئی شریعت بھی آئے گی، ایمان بھی آئے گا، کتاب بھی آئے گی، وحی بھی آئے گی، اور تم اس نبوت کو مانو گے، اس نبی کو تسلیم کرو گے، اس کی کتاب کو وحی مانو گے اور اس کے معاملات کو لے کر تم مومن بنو گے. مجھے صحیح حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی، ضعیف حدیثیں بھی بتاتی نہیں دکھتی. غرض کسی حدیث میں نئے نبی کی آمد کا ذکر نہیں ہے، نئی شریعت کی آمد کا تذکرہ نہیں ہے، نئی وحی کے نزول کا واقعہ نہیں ہے، نئی کتاب کی آمد کا وہاں مذکور نہیں ہے. وہاں نہ نیا نبی ہے، نہ نئی کتاب ہے، نہ نئی شریعت ہے، نہ نئی وحی ہے، نہ نئی حکومت، نہ نئی ریاست اسلامی کی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک ہاں یہ تو بتاتے ہیں، فرمایا وَسَيَكُونُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور پاک نے فرمایا لوگوں ہاں نیا نبی تو نہیں، جھوٹا نبی آئے گا، ایک نہیں 30 آئیں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں. اور لوگوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تمہاری امت کا نبی ہے، تمہیں بتا سمجھا سنا رہا ہے، میرے بعد نئی نبوت نہیں ہے، میں آخری نبی. اس پوری معلومات پہ ہمیں نئی نبوت نہیں، نبوت کاذبہ پہ رد نظر آتا ہے. حضور فتنے بتاتے ہیں، فتن کی پوری ترتیب بتاتے ہیں، چھوٹے بڑے فتنے کی بات کرتے ہیں، اور سب کچھ بتانے کے بعد نئی نبوت نہیں، نئی نبوت کے اعلان کرنے والے کو جھوٹا بتاتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں قادیانی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم مرزا گامے کو نبی مان کے اس کے پیچھے چلنے کو راہ نجات مانتے ہو؟ حدیث میں کوئی تو اشارہ ہوتا، کوئی تو بات ہوتی، کسی جگہ تو رہنمائی ہوتی، کسی موقع پہ کوئی اشارہ، کنایا، صراحت تو بڑی بات ہے، کوئی ہلکا سا اشارہ بھی ہوتا. یہاں تو نہیں ہے، الٹا اس پر رد موجود ہے. تو اس کا مطلب جس کا دماغ خراب ہو جائے وہی نئی نبوت کا قائل ہوگا، ورنہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں اور مذہب میں کہیں بھی نئی نبوت کا اشارہ تک بھی موجود نہیں. اور نئی نبوت کے معاملات کو کہنے والے اس فتنوں کی لسٹ میں تو موجود ہے جس فتنہ کو رسالت مآب علیہ السلام نے کذاب اور دجال فرمایا. ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نبوت کا اشارہ دیا. توجہ، جب ختم نبوت پر ایک ایک مسئلے کی وضاحت ہے اور نئی نبوت کا اعلان نہیں ہے تو نئی نبوت کس بنیاد پر؟ آج ہماری گفتگو دنیا میں دیکھی جاتی ہے. تو میں قادیانیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم پہلے تو تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ. تمہیں تمہارے مربیوں نے، مربی قادیانی مولوی کو کہتے ہیں، جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ کی پٹی تمہارے سامنے ایسے پڑی ہے کہ تم سچ کہنے لگ جاتے. حضرت آپ حیران ہو گئے، لاہور میں ایک قادیانی مجھے ملا، دھرم پورہ میں. مجھے کہنے لگا مولانا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 3 چاند طلوع ہوں گے، اس کے بعد غلام احمد صاحب آئیں گے. تو آپ نے مسلم شریف پڑھی؟ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ مسلم شریف پڑھاتا ہوں. میں نے کہا جی پڑھی تو ہے، جان بوجھ کے تھوڑا سا ایسے ویڈرالنگ پوزیشن جسے کہتے ہیں نا پیچھے، پڑھی تو ہے. کہتے ہاں پڑھی ہے. میں جی پڑھی تو ہے، اس میں حدیث نہیں پڑھی. میں نے تو نہیں پڑھی ہے حدیث، آپ دکھا دیں مجھے. انہوں نے سمجھا آپ صحیح مسلم کہیں سے منگوائے گا. میں اپنی موبائل میں یہ سارا علاج رکھتا ہوں، میں نے سامنے رکھی، میں نے کہا صحیح مسلم ہے، بسم اللہ نکال دیں. اب اس نے دیکھی نا عربی والی صحیح مسلم، کہتے میں نے تو اردو والی پڑھی.
نو ایشو، ڈرنے کی بات نہیں، یہ ٹرانسلیٹ، آؤ ذرا ترجمے سے دکھا دو کہاں ہے، اب خاموش. سیدھی اور الٹی پکڑنا مسلم شریف نہیں آتا، اور جب مسئلہ سامنے کھلا تو وہ تھا ہی نہیں، سرے سے بکواس کی ہے کسی مربی نے اس کے سامنے اور اس نے جھوٹ بول کے آگے چل. تو میں نے اسے کہا بتا جس مربی کو تو اپنا مومن اور اپنا مربی مان رہا ہے کہ صحیح تربیت کر رہا ہے، وہ حضور کی حدیث پر جھوٹ بول رہا ہے، کیا تمہارے عقیدے پر جھوٹ نہیں بولے گا؟ یعنی اس طرح ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں. میرے دوستوں میں تمہیں کہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کی تیاری کہاں تک؟ میں کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کرتا ہوں، ذرا رات کو سونے لگنا نا، سرانے پر آپ اکیلے ہوں گے، اور اس وقت اپنے دل سے پوچھنا کہ کل کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈاکو، کوئی قادیانی راہ جاتے مجھے ملے اور مجھ سے 2 سوال پوچھے، میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. اگر آپ کا دل کہے آپ جواب دے سکتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر آپ کا دل کہے کہ آپ جواب نہیں دے پاؤ گے تو پھر غیرت کے کیپسول کھانا ان علماء کے پاس پڑھنے ضرور آنا. خالی جلسوں پر گزارا نہیں ہے، جلسہ تو اظہار قوت اور اظہار تحریک ایک ولولے کا نام ہے، لیکن اس پر بنیادی معلومات، یہ بڑی چیز چاہیے. خدا کی قسم اس پر محنت چاہیے. اس پر ختم نبوت کی کورسز مرتب ہیں، آپ دفتر سے منگوائیے، مولانا حمزہ آپ کے پاس موجود ہے، گھر میں پڑھیے، نہیں تو ان سے وقت لیجیے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالیے اور دلائل میں پھر جواب دینا سیکھیں. ورنہ صحیح مسلم کا حوالہ کسی اور کے سامنے وہ پیش کرتا جس نے مسلم شریف دیکھی نہ ہو تو وہ کہے گا ہو سکتا ہے ضعیف حدیث ہو، چل آدھی بات تو اس کی مان گئے نا، کیا جواب دیں، کس بنیاد پہ دیں گے؟ تو میرے دوستو اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ فتنہ منہ کھولے بیٹھا ہے، ہماری تیاری بھی کچھ نہیں. آؤ میں نے جو آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے میں اس کا خلاصہ دینے لگا ہوں، توجہ رکھیں. یہ آیت ختم نبوت کہلاتی ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اس آیت میں رب کریم نے رسالت مآب کی ختم نبوت کو ایک خاص پیرائے میں بیان فرمایا مردوں میں حضور کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو یہ 3 باتوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ سیدھا کہہ دیا جاتا آخری نبی ہیں، تو یہ 2 باتیں پہلی والی کیوں آئیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا جان نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آیت کا جوڑ تو تب بنے گا کہ مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، ہاں عورتوں میں ابا ہے، تو یہ لفظ تو نہیں آگے. آیت تو یوں ہو نا، مردوں میں کسی کے والد نہیں، عورتوں میں والد ہیں، تو یوں جملہ تو نہیں ہے، بلکہ یوں ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کا مردوں کے والد سے کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ اس کو یہاں کیوں لایا ہے؟ اچھا اگلی بات، اگلے لفظ سے کیا تعلق ہے؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. یہ رسول ہے اور آخری نبی ہیں، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ سنو، یہ آیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ سمجھو، جسے کہتے ہیں شان نزول. بیک گراؤنڈ، شان نزول، اتری کیوں ہے؟ اس کے اترنے کی ایک واقعہ، رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوئے تو جو دشمن تھے نا حضور کے، کافر بے ایمان، وہ کہنے لگے ایک فائدہ ہمیں ہو گیا. تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کہا اس کی اور ہماری ٹکر ہے، یہ کہتا ہے تمہارے بت جھوٹے، اس نے ہمارے مذہب کے خلاف نیا مذہب بنایا. ہم پریشان تھے، اس نبی کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کر آگے چلے گا تو کب تک ہمارے خلاف لوگ بولتے رہیں گے. اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو کافر کہنے لگے ہمیں فائدہ ہوا، اس کی بات کو لے کر آگے کوئی نہیں جائے گا، اولاد ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ بکواس ان کی طرف سے آئی. رب نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اتنی بات کہ حضور پاک کا کوئی بیٹا مرد بن سکے یوں تو نہیں ہے، لیکن خوش نہ ہونا تو کیوں؟ تمہاری خوشی اس بنیاد پہ ہے نا کہ باپ کی بات کو نسل لے کر آگے جائے گی اور وہ بیٹا ہے. فرمایا یوں نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ 1 2 3 4 5 10 بیٹے لے کر آگے چلیں تو کیا چلنا ہوا؟ حضور کے لیے تو رسالت کا رتبہ ہے، اور رسول کے ماننے والی تو پوری امت ہوتی ہے، اس کا مشن پوری امت لے کر چلے.
محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں، لیکن تمہیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ولیکن رسول اللہ، حضور تو رسول ہے، رسول کی بات کو پوری امت لے کر آگے چلے گی. اچھا ایک سوال اور اٹھتا ہے جو یہاں مطلوب و مقصود ہے. وہ سوال یہ ہے کہ رسول تو پہلے بھی کئی آئے، حضرت آدم آئے، حضرت شیش آئے، حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، آ کر چلے گئے. بعد میں نیا نبی آیا، نئی شریعت آئی، نئے احکام آئے. اگر حضور پاک بھی رسول ہے تو ایک امت ایک وقت تک چلے گی اس کے مشن کو لے کر. اس کے بعد نیا نبی آئے گا، حضور کا مشن ختم، نیا نبی کا مشن شروع. فرمایا جی نہیں، اتنے دانت نہ بجاؤ، اتنی بغلیں نہ بجاؤ، یوں خوش نہ ہونا. ولیکن رسول اللہ، یہ تسلیم ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، لیکن اگلا جملہ سنو، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں، قیامت تک اسی کا مشن چلتا 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 رہے گا. وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ لفظ قرآن کریم کے جس پیرائے میں اترے، اگر آپ کی تیاری ہو اس آیت کے شان نزول میں، آپ کی تیاری ہو اس آیت کی تفسیر میں، دنیا جہان کا کوئی اللہ تلاللہ مرزائی بھی تمہارے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا. یہ کوئی بات ہے؟ ہمیں اپنے مشن پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر دلائل ازبر ہونے چاہیے. کل قیامت میں اگر گناہوں کا سوال ہونا تو شاید اگر کوئی مجاہد ختم نبوت یہ بات پیش کرے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے کچھ گناہ بھولے سے توبہ میں رہ گئے ہوں، لیکن میں نے تیری نبی کی نبوت پر پہرہ داری کی ہے، مجھے قوی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی بخش دے گا. لیکن اپنے دامن میں رسول اللہ کی پہرہ داری کو تو لائے نا، اپنے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کو تو لائے نا. یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سنو حدیث پاک جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس حدیث پاک کا ماصل کیا ہے؟ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الرؤیا باب ذہبت النبوہ و بقیت المبشرہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. کہ لوگوں، نبوت اور رسالت نائی آنے کے سلسلے کو رب نے کاٹ کے رکھ دیا. قد انتقعت، انقطاع، منقطع ہو گیا. نہ میرے بعد رسول نایا ہے، نہ میرے بعد نبی نایا. اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جب رسالت مآب علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے، جس کے لیے آپ کا اور میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا؟ سارے بتائیے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس فرمان نے بتایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد رسول کوئی نہیں ہے، نہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو یہ دلیل اگر ہمیں ازبر ہو، یہ دلیل ہمیں معلوم ہو، ہم ختم نبوت کی چوکی داری کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ بولیے بولیے. تو میرے دوستوں پھر تہیہ کرو نا کہ ہم اس جلسے میں آئے تھے جلسے کی باتوں کو لے کر، لیکن اٹھیں گے ایک بات اللہ سے طے کر کے کہ میرے مولا ہم نے کلمہ اپنے نبی پہ پڑھا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ وقت نکال کے ختم نبوت کا کورس کریں گے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جتنے بیٹھے ہو میرے دوستوں، جتنے دوستوں، میں آپ سے ہاتھ اس بنیاد پہ اٹھواتا ہوں کہ یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہی دے اور ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں کہ ہم سارے مسلمان اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ختم نبوت پر کورس کریں گے. کرو گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل پڑھو گے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل حفظ کرو گے؟ اس کورس کے لیے خود تیار ہو، اپنی اولادوں کو، اپنے حلقہ احباب کو متوجہ کرو گے؟ جزاکم اللہ تعالی. یہ میں اسی لیے آپ سے ہاتھ اٹھوایا کہ فرشتے بیٹھے ہیں، یہ بھی لکھ لیں اور ارادے پر ویسے ہی نیکی ہے، اور آپ کی بات طے بھی ہو جائے کہ ہم ختم نبوت پر دلائل یاد کریں. قادیانیوں کا بچہ دلائل یاد کیے ہوئے چاہے جھوٹے کیوں نہ ہو، جھوٹے دلیل کیوں نہ ہو، جھوٹی دلیلیں چاہیے، 2 نمبر چاہیے، فیک ان کے پاس پروف چاہیے. ادھر ادھر ایران توران کی لگڑ بھگڑ کی کسی نہ کسی جگہ پہ جھوٹی دلیل نکالنا ہے، ورنہ قادیانیوں کے دامن میں تو دلیل کی دال بھی نہیں ہے. وہ جھوٹ بھی لے کر آئے، وہ ازبر کیے ہوئے ہوتے ہیں،
انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمان کو پھنسانا ہے. لیکن ہمارا مسلمان ختم نبوت پر کورس نہیں کر چکا، سچے مذہب کا جھوٹا پیروکار بنا ہوا ہوتا ہے. بھائی سچے مذہب کے سچے پیروکار بنا. میں نے قادیانیوں کو دیکھا ہے، وہ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار ہیں. نہیں سمجھا میرا لفظ؟ جھوٹے مذہب کے سچے پیروکار کا معنی اپنے جھوٹے مذہب کے ساتھ مخلص ضرور ہے، لیکن ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار کیوں بنے؟ ہم سچے مذہب کے سچے پیروکار بنے. اور میرے دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو جملہ یاد رکھنا، فرمایا ختم نبوت کا تحفظ ذات مصطفیٰ کا تحفظ. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ رسول اللہ کی ذات اقدس کا تحفظ ہے. اور میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھنا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ آپ کرو گے تو رب کریم کی رحمتیں آپ پر چھن چھن برسیں گی. جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله فیوشک ان یأخذه. ہر جمعے میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. تم میں سے کوئی بندہ اگر میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو فرمایا یاد رکھو اسے دراصل مجھ سے بغض ہے. یہ محمدی فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھ سے بغض ہے تو پھر میرے صحابہ کے اوپر تم اعتراض کرو گے. فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے تمہیں پیار ہوگا. سننا اگلا جملہ، ومن اذاہم فقد اذانی، میرے صحابہ کو ستانا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے مترادف ہے. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو مجھے ستانے کی جرت کرے گا یہ اللہ کو ستانے کی جرت کر رہا ہے. ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو، اللہ رب العزت پر اعتراض اور رب کو ستانے کی دو نمبری جھوٹی تگدو کرے گا، قریب ہے رب اس کو اپنی گرفت میں لے لے. کہاں جائے گی حدیث پاک؟ یہ حدیث پاک تو مداری. لیکن اگر ہم اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں کہ ان سے محبت میری محبت، تو صحابہ کرام سے پیار حضور سے پیار، اور حضور سے پیار تو اللہ سے پیار، اور جو اللہ سے پیار کرے رب کریم اس پر رحمت نہیں کرے گا. تو میرے دوستو ہمیں کچھ بھی تو اپنے پلے میں ڈالنا چاہیے. اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جزاکم اللہ. توجہ میرے دوستو، رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں بیان کو کلوز کرتے ہوئے خلاصہ دینے لگا اور میں تیسرا اور آخری پارٹ شروع کر رہا ہوں. توجہ رکھنا میرے دوستو، ان دلائل کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی نہ بھولیں. ہمارے اکابرین نے جو اس پر قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابرین نے جو اس پر محنتیں کی ہیں، کوشش لگن تگدو ہے، یہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی ذہن میں رکھیے. ورنہ وہ نوجوان نسل جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. میں تمہیں کہتا ہوں سنو، آج ہم یوم فتح مناتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو. کیوں مناتے ہیں؟ اس تاریخ کو یاد رکھو. یہ 7 ستمبر کی تاریخ شروع ہوتی ہے 22 مئی 1974 سے، جب آپ کے ملتان میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پرانا روا نایا چناب نگر سے گزر رہے ہیں. قادیانی اپنے لٹریچر دیتا ہے، مسلمان کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، نہیں لیتے ہم تم سے. واپسی پر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اسی گاڑی سے واپس آ رہے ہیں، اس میں جو قادیانیوں نے حملہ کیا اور ان بچوں کو زخمی کیا،
آپ اس تاریخ کو اٹھاؤ تو آپ کو جنگ احد میں کافروں کا مدینے پہ حملہ سمجھ آئے. آپ اٹھائیے اس تاریخ کو، باقاعدہ اس میں عورتیں بچیاں بھی شامل ہیں. اور جب مسلمانوں کو وہ غنڈے مارتے ہیں نوجوان طالب علموں کو تو وہ لڑکیاں تالیاں بجاتے ہیں. جنگ احد میں کافر اپنے ساتھ اپنی خواتین کو بھی لائے. ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب کوئی کافروں کی طرف سے جنگجو لڑنے آگے آتا نا یا کوئی پیچھے دوڑتا بھاگتے ہوئے تو لڑکیوں سے جوش دلاتی، ان تقبلوا نعانک، آگے جاؤ گے تو میں تمہیں گلے لگاؤں گی. یہ لفظ ہوتا تو اس نوجوان میں بجلی کی طرح جرت بڑھ جاتی. اچھا جب وہ پیچھے ہٹتا پیچھے آنے کے لیے تو کہتی کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے نفرق فرام غیر وامک، ہم تم سے جدا ہو جائیں گے اور منہ بھر کے بھی کبھی تمہیں نہیں دیکھیں گے. یہ نوجوان لڑکیوں نے تحریک دیتی. اسرار عالم نے لکھا ہے کہ اسی طرح یہی لڑکیاں مسلمانوں پہ حملہ آور کے لیے قادیانیوں کو تالی پیٹ کے یوں کہہ رہی ہیں. یہ قادیانیوں نے بڑی بھول کی اور یہ ان کے گاٹے فٹ ہو گیا معاملہ اور یہ تحریک اٹھی. اور 2-3 مہینوں کے اندر اس وقت کے علماء کرام کی محنت اور اس میں تمام حضرات اکابرین کا جمع ہونا، قومی اسمبلی میں مسئلہ زیر بحث آیا. اور قومی اسمبلی میں اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام مسالک کے اکابرین کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور سب کے اتفاق سے مسئلہ زیر بحث آیا. اور قادیانیوں کے دونوں گروپ بنائے گئے، مرزائیوں کے 2 گروپ، لاہوری فرقہ بھی قادیانی فرقہ بھی. لاہوری فرقے کی سربراہی ڈاکٹر عبد الکریم نے کی اور قادیانی فرقے کی سربراہی مرزا ناصر نے کی. دونوں کو بلایا گیا. 13 دن بحث ہوئی ہے وقفے سے. یہ بحث کوئی 96 گھنٹے کے لگ بھگ بنتی ہے. 28 میٹنگز ہوئی ہیں اس پر. اور اس کے بعد بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے اور ان کو کافر اقلیت قرار لکھا گیا. اس موقع پر میں اپنے اکابرین کے ساتھ ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا. پیپلز پارٹی سے آپ کو اور میرا اختلاف ہو بھی سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں ہم، لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا. اس موقع پہ ذوالفقار علی بھٹو نے ذاتی دلچسپی لے کے اس مسئلے کو حل کرنے میں بڑا کردار ادا کیا. ہمارے اکابرین نے بھی آمادہ کیا محنتیں، لیکن اس نے بھی تعاون کیا. اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ پاک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بخش دے. تو اس مسئلے پر میں انہیں بھی خراج عقیدت، بلکہ جملہ قائدین کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو یہ ہوا. اور جب قادیانی وہاں سے نکلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، موقف بنایا. اور وہ موقف آج میرے ہر اس نوجوان کی زبان پر ہے جس نوجوان کے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے درد تو ہے لیکن ختم نبوت کا علم نہیں ہے. وہ بیانیہ کیا ہے کہ یار مولویوں کی عزت کرو نا. تمہیں کون کہتے ہیں مولویوں کو نہ معلوم؟ مولوی تمہیں نماز پڑھاتا ہے، خطابت پر جمعہ پڑھاتا ہے، تمہاری تدریس کرتا ہے، خانقاہوں میں بیٹھا ہے، تبلیغی جماعت میں بیٹھا ہے، دین سمجھاتا ہے. تو بس اسلام پھیلاتے ہیں، مولویوں کی عزت کرو. لیکن یہ جو مولوی سیاسی ہے نا جو اسلام آباد کی راہ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون تم نے نہیں کرنا. انہیں اسلام نہیں، انہیں اسلام آباد چاہیے. یہ اصل میں قادیانیوں کا بیانیہ ہے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو چوٹ جس نے ماری ہے نا وہ مدرس، متجود اور اسی طرح خانقاہی صوفی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی عالم بھی تھا. اسی لیے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جو تھپڑ جس جگہ سے لگا ہے نا، آؤ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. اس بنیاد پر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو. اس تحریک سے پہلے اس بر صغیر میں 2 تحریکیں چل چکی تھیں، لیکن وہ کما حق ان کے نتائج ہمیں آنکھوں سے اسمبلی میں نافذ ہوتے نظر نہیں آتے. تحریک اللہ کے ہاں ضرور کامیاب ہے، لیکن عند اللہ کے ساتھ عند الناس کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ سنو. ہمارے علماء کرام نے اس وقت کی عدالت سے تو فیصلہ لے لیا تھا. 1934 میں جج محمد اکبر نے آپ کے بھاولپور سے فیصلہ دیا تھا. پھر تحریک 1973 اور 1953 والی چلی.
اس میں علماء نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا ہے، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا ہے، 10,000 جوان شہید ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس وقت کی حکومت خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم نے تو اسٹیٹ بائی گولیاں چلائی تھی، قانون نہیں بنا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ 1974 میں ایک گولی بھی نہیں چلی، ایک گولی بھی، قانون بن گیا۔ بھائی وجہ یہ ہے پچھلی تحریکوں میں ہمارے پاس مدرسے کی طاقت تھی، تبلیغ کی طاقت تھی، خانقاہ کی تھی، تدریس کی تھی، امامت و خطابت کی تھی، نہیں تھی تو سیاسی طاقت نہیں تھی۔ اور جب 1974 کا وقت آیا تو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور مسلمانوں نے منتخب کر کے مولانا مفتی محمود کو وہاں بھیج رکھا تھا۔ ہزارہ والوں نے مرد اور مولانا غلام غوث ہزاروی کا وہاں انتخاب کر رکھا تھا۔ یہ چند علماء وہاں گئے اور یہ مسئلہ منوا کر آئے۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ اسلام کی حفاظت اس طاقتور قوت نے کی ہے جس کی مخالفت میں آج ہم سارے ٹھہرے۔ جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی مولوی نے کیا کیا، اور مولوی نے تمہارے ایمان پر پہرا دیا، مولوی نے کیا کیا۔ اور موجودہ باتیں کرتا جاؤں، حضرت اس کی تفصیل دیں گے۔ آج ٹرانسجنڈر بل کے نام پر ہمیں کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ بل پیش کس نے کیا؟ تمہیں پتہ ہے اس بل کو لاگو کس نے کیا؟ تمہیں پتہ ہے اس بل کے دفتروں کا افتتاح کس نے کیا؟ اعتراض پھر بھی مولانا پہ۔ بھائی پیش کرنے والے کون ہیں؟ لاگو کرنے والے کون ہیں؟ دفتروں کا افتتاح کرنے والے کون ہیں؟ اس میں تو کوئی جمعیت علماء کی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی علماء کی بات، کہ علماء کی تو نمائندگی وہاں مخالفت کر رہے ہیں۔ جتنی طاقت اتنی مخالفت ہی ہوگی نا۔ ہماری نمائندہ نعیمہ کشور صاحبہ تو اس میں باقاعدہ اس پر تردید کر رہی ہیں، اس میں آپ علماء سے پوچھتے ہیں، اور جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں مولوی کا اسلام آباد سے کیا تعلق ہے۔ اے کاش اس وقت آپ نے اسی طرح ہمیں میجارٹی دی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ ان 2 نمبروں نے بل پاس کیسے کیا۔ لیکن حصہ بقدر جثہ، اتنا ہی بولیں گے جتنا بولنا تھا، لیکن آپ تسلی رکھو۔ اس ریاست مدینہ پہ جھوٹا نام لے کر جن لوگوں نے ان کے دفتروں کا افتتاح کیا، آج بھی اس کی تصویریں چل رہی تھی کہ شیری مزاری اس کے دفتر کا افتتاح کر رہی ہے وہاں اسلام آباد کے اسپتال میں، جہاں جنس تبدیل کرنے کے لیے میڈیکل طور پہ بورڈ بیٹھے گا۔ انشاءاللہ آپ اعتماد رکھو، اس پر علماء کرام نے بل تیار کر لیا ہے، ان قریب اسمبلی میں پیش ہوگا اور اسلامی بل اس غیر اسلامی بل کو ختم کرے گا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ تو میں بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح ہمارے علماء کرام نے ان عقائد پر پہرہ داری دی ہے، پہرہ دیا ہے، چوکیداری کی ہے۔ ہر قوت کے ساتھ سیاسی قوت کے علماء نے مل کے اس پر اپنی خدمات سر انجام دی ہے۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے، اس تاریخ کو بھی یاد رکھیں، سینہ بسفینہ آگے منتقل کریں، اپنے بچوں تک اس بات کو سمجھائیں تاکہ ہم دلائل کی دنیا میں اس بات کو مدلل مبرہن کر کے پروف کر پائیں۔ اور آخری وعدہ جس پہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال کر مولانا حمزہ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کورس کے لیے ختم نبوت پر کورس کے لیے ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اور آخر میں مولانا حمزہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو کچھ دنوں پہلے یہاں ایک قادیانیوں نے کسی مسلمان خاتون کو جو دھمکی والا معاملہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا، انہوں نے قانونی طور پہ جو اس خاتون کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔